السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ آپ نے بہنوں بھائی امید ہے پہلی ریکارڈنگ میری سن لی ہوگی، وہ سوسائڈ کے معاملے میں بہت تفصیلی میں نے گفتگو کی کہ سوسائڈ کا معاملہ کیا ہوا، صرف اس بہن کا نہیں بلکہ اس میں بہت سارے سوشل ایشوز بھی ڈسکس ہوئے، کس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے اور کیا، وہ آپ ضرور دیکھیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آپ اس کی طرف آئیے، بہرحال اگر آپ نے وہ بعد میں بھی دیکھنی ہو تو کوئی بات نہیں، آج میں بات کروں گا اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی سورہ ہے 4 نمبر 4 ہے، 5واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 29 اس کا آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وقف کے بعد ہے یہ خاص حکم ہے کہ بندو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہ وہ حکم ہے قرآن کا جس کے تحت پتہ یہ چلا خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو مارنا یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ خود کی جان پہ حملہ، خود کو قتل کرنا یا کسی کو قتل کرنا، دونوں حرام بالکل۔ اس آیت مبارک یہ ایک ہی آیت کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ نہیں سمجھتے تو یاد رکھیں، ہم مسلمانوں کا ظاہری بات ہے اس بیان کو غیر مسلم بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ سوسائڈس تو اب میں کیا بتاؤں، اس کو بہت سارے کلچرز میں تو فیسینیٹ کیا جاتا ہے، جاپنیز میں ہری کری ہے اور دوسرے کلچرز میں بھی اس کو فیسینیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو فیسینیٹ نہیں کیا جاتا۔ سوری ٹو سے اٹ از ون آف دا اللیگل ایکٹس۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو حرام جانا گیا ہے، قرآن کے مطابق حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بار بار یہ بتانا چاہتا ہے کہ یحیی و یمیت، زندگی دینے اور لینے والا اللہ ہے، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس۔ تو اس بیانیے میں ہم نے بات آپ سے صرف یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہتی ہے ہمیں، تاکہ میرے بہن بھائی سب سن لیں، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جوان ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، خودکشی کا سوچے بھی نہیں، قریب بھی نہ جانا اس کے، بہت بہت بڑی مصیبت ہے۔ سب سے بڑا اس کا قتل کا ذمہ مصیبت تو آتی گھر والوں پہ، پوری فیملی، ہر کوئی بندہ پھنستا ہے، ہر کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا معاشرہ کہتا ہے۔ اب وہ بہن چلی گئی اس دنیا سے، اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ دیکھیں صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی خودکشیاں کرتے ہیں، بعض دفعہ فیملی ڈسپیوٹس میں فرسٹریٹ ہو کے یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے آج یہ پیغام ہے۔ تو قرآن سے آپ نے سن لیا، اللہ کا حکم بھی سن لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور اللہ کہتا ہے جس نے یہ کام کیا، سن لیں پھر اگلی آیت بھی سن لیں، جس نے بھی پھر یہ کام کیا، اگلی آیت میں 5ویں سپارے میں آیت نمبر 30 ہے سورہ نساء کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی بھی یہ کام ظلماً، بغاوت میں، گمراہی میں، انجسٹیفائبلی جو بھی یہ کام کرے گا نا، جان خود کو قتل کرنا یا کسی کو قتل کرنا، اس کو جھونک دیا جائے گا دوزخ میں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں رعایت دے دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ اس کو جان لیجئے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لے، کوئی اس پر بھی کوئی غور کر لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں آپ کے سامنے اس وقت صرف صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھوں گا، آخری مسئلہ اس میں اب آئے گا جنازہ، دعائے مغفرت، اس کے بارے میں اس میں کیا حکم ہے وہ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زبردست ایک وارننگ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سن لیجئے، حدیث صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی، یہ طویل حدیث ہے، اس میں اور بھی باتیں، مثلا آپ نے کہا کہ جس بندے نے
یہ کئی جگہ آئی صحیح بخاری میں 6652 6105 6047 کئی جگہ پر آئی. من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتل. اس میں قتل کی اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں، صرف سوسائڈ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ جاری ہے یہ حدیث. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی، مثلا کوئی کہتا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی ہوں، اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں عیسائی ہوں. جھوٹی جو ایسی قسمیں کھائے گا نا کسی بات جھوٹ بولنے کو مسلمان، تو وہ انہی میں سے پھر ہو جائے گا. وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نا وہ وہی ہو جائے گا. جھوٹی قسم کسی اور مذہب میں جانے کی گواہی ہوتا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا میں کروں تو کافر ہوں، اور وہ جھوٹ بول رہا ہو یقین دلانے کے لیے لوگوں کو جھوٹی قسم کھا رہا ہو. ایسی قسم سے وہ سمجھے اسلام، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکل گیا دین سے. پہلی یہ بات فہو کما قال. دوسری بات جس نے اپنے آپ کو قتل نفس، دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی ذات آئے گی نا، پھر دوسرے قتل آئیں گے، تو اسی ترتیب سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا اسی چیز سے، جس چیز سے بھی اپنے آپ کو قتل کیا نا، گولی ہے، چھری ہے، زہر ہے، نبض کاٹنا ہے، جو بھی ہے، قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز سے اس کو عذب به فی نار جہنم. اور مسلمان کے اوپر لعنت کرنا، مومن کے اوپر، مومن کا لفظ ہے لعن المؤمن، مومن کے اوپر لعنت قتل کے مترادف ہے. اور جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی، کفر کی، بکفر، کفر یا کسی چیز کی تہمت لگائی، الزام لگایا جھوٹا، یہ ایسے ہی کہ اس نے اسے قتل کر دیا. بہت بڑی یہ بات ہے. یہ جی حدیث ہے، اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایکسپلیسٹ کر دیا. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بس 3 حدیثیں انشاءاللہ پڑھوں گا. دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1365 نمبر صحیح بخاری کا، اور یہ امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر اس کے اوپر چیپٹر باندھا ہے، ما جاء فی قتل فی قاتل النفس. ٹھیک ہے، قاتل النفس، اپنی جان، اپنے نفس کو قتل کرنے والا. یہ نوٹ کریں، بخاری ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قاتل حیاتی یا اس کی جسم ہو. ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اللہ کی دیوی ہے، اللہ کی مرضی اس پہ چلنی ہے. بندہ کیسے اس کو کر، اسی لیے تو اس پہ اتنی سزا ہے کہ تم نے کیسے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا. یہ تو اس کی جان تھی، دینے والا بھی وہی، اس کی مرضی سے تم آئے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے نا کہ کہہ دیا لو السلام علیکم میں آ گیا. اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، تو جاؤ گے کیوں اپنی مرضی سے؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ اپنے آپ کو خود قتل کرو؟ تم پیدا بھی خود اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، جاؤ گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، اس کے حکم سے جاؤ گے. تو یہ اختیار آپ نے اللہ سے نہیں لینا، یہ شرک کی قسم میں آ جاتا ہے. دیکھیں اس لیے اس کا عذاب اتنا شدید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو ایکسپلیسٹ کر دیا مزید کہ الذی یخنق نفسہ یخنقھا فی النار والذی یطعنھا یطعنھا فی النار. 1365 صحیح بخاری میں، جو اپنے آپ کو گلا گھونٹے گا، پھندا لگائے گا، آگ میں بھی اس کو یہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور جو کسی چیز سے اپنے آپ کو سٹیبنگ کرے گا، یہ کرے گا، وہ قیامت کے دن بھی یہی ہوتا رہے گا اس کے اندر دوزخ میں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں کب تک ہونا ہے. اب یہ جی بات ہو گئی 2. تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے ایک لمبا واقعہ. یہ حدیث جا بجا صحیح بخاری میں آئی ہے 1364 1363 1365، جو اس کا ڈیٹیلڈ ورژن ہے. کتاب المغازی میں بھی ہے، بخاری کی جو غزوات کی وہ جو ہے کلیکشن امام بخاری کی، اور قدر تقدیر کے جی وہاں پر بھی ہے. اس میں بہت سارے اس واقعے میں چیزیں ہیں جس میں ہمارے لیے سبق ہے. وہ کیا واقعہ تھا میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. میں نے نمبرز آپ کو اس کی ریفرنسز بھی بتا دیے ہیں. میں اس کو صحیح بخاری سے 4203 نمبر ہے، 1363 1364 1365، یہ سارے شارٹ ورژنز ہیں. 4203 تھوڑا لمبا ہے. اور قدر کے چیپٹر میں بھی یہی حدیث آپ کو ملے گی، قدر کے باب میں بھی، قدر، تقدیر، فیٹ جو کہتے ہیں. اچھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، یعنی آپ کے ساتھ جو جماعت تھی مجاہدین کی، غزوہ خیبر میں بڑا جہاد ہو رہا ہے، تو وہ جنگ کر رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو بندے کو دیکھا اور کہا کہ یہ اہل نار میں سے، یہ بندہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ دوزخی ہے، دوزخی. اچھا، اس کو صحابہ نے دیکھا کہ اشد القتال ہو رہا ہے، زبردست جنگ ہو رہی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ رسول اللہ نے جو کہا تھا یہ کیسے کہہ دیا یہ دوزخ میں جائے گا، یہ ہم تو شک میں پڑ گئے.
یہ شک جب پڑا ان کو تو اس دوران انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی وہ کیسے پوری ہونے لگی. سنیے گا آپ. اس نے اپنے آپ کو, اس کو ایک آئی کوئی انجری, جب وہ انجری آئی نا, زخم کوئی آیا, اس زخم کی تکلیف نہ اس نے برداشت نہیں کی, فوراً اس نے اپنی نبض کاٹ لی اور اپنے آپ کو قتل کر لیا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو پورا کر دیا, آپ نے ہمیں صحیح کہا تھا, ہم شک میں پڑے ہوئے تھے, ہمیں شک ہو گیا تھا, بتا دیا انہوں نے. کئی یہ میں آپ کو 4-5 اس کی جو ہے نا نیریشنز کٹھی کر کے سارے ایک جگہ بتا رہا ہوں جلدی جلدی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انتحر فلان فقتل نفسہ, اس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا جی, وہ مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا 2 اہم باتیں کہ ایک تو اعلان کر دو, قم یا فلان فاذن, اعلان کر دو لوگوں میں, انہ لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنت الا مومن, جنت میں مومن کے علاوہ کسی نے نہیں جانا, مومن ہی صرف جنت میں جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ, اللہ تعالیٰ اس دین کی فاجروں کے ہاتھوں بھی مدد کرتا ہے. بعض دفعہ فاجر لوگ جو ہے نا, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قتل کرنے والے اس مسلمان کو فاجر کہا ہے, جو رسول اللہ کی فوج کا حصہ ہے, سولجر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سولجر, آپ کا فوجی, آپ کا سپاہی, مجاہد جو لڑ رہا ہے, آپ نے اس کو رجل فاجر کہا ہے. دیکھیں گناہ جب کرتے ہیں نا لوگ, ایک ہوتا ہے مومن, پھر ہوتا ہے مسلم, یہ درجے گرتے جا رہے ہیں. مطلب مومن کوئی کوئی ہوتے ہیں, مسلمان تو بہت ہوتے ہیں. اب مسلمانوں میں جو گناہ گار مسلمان ہیں نا, ان کی کچھ وہ ہیں سب کیٹیگوریز. ایک بڑی کیٹیگوری ہے فاسق کی, جو فسق کرتا ہے, کبیرہ گناہ کرتا ہے, اور جو بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے جو کفر کے قریب ہے, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, کفر اور فجر, کفر اور فجر فجور, اس کو کہتے ہیں فاجر, فاسق فاجر, آپ نے اس کو فاجر کہا ہے. ایسا کبیرہ گناہ جو عام معصیہ, شراب, زنا, بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے, رسول اللہ اس کو فاجر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھوں. یہ نہ سمجھو کہ ہیں یہ جہاد کیسے کرا, تو آپ نے کہا بالکل اس کو عذاب بھی ملے گا اور یہ جہاد بھی کرے گا, اس سے اللہ نے دین کا کام بھی لینا تھا. تو یہ بات ہے, یہ اتنی سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. آپ نے وہاں پہ بتایا کہ اللہ کیا کہتا ہے جب بندہ اپنی جان لیتا ہے نا, یہ سن لیجئے, اللہ کیا اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے. جو کوئی بھی اپنی جان لینے کا سوچ رہا ہے نا, چاہے آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, چاہے آپ کو سٹریس ہے, چاہے آپ کو انگزائٹی ہے. ایک پاکستانی پروفیسر نے اپنی جان لی, اس پر ماشاءاللہ ہماری مسلمان لڑکیوں نے بدکاری اور تنی ہراسمنٹ کے الزامات لگائے تھے, جھوٹے الزامات سہ نہیں سکا, اس کے اپنے گھر والے اس کو ذلیل کر رہے تھے, اس نے بے عزتی برداشت کرنے کی بجائے, صبر کرنے کی بجائے, جدوجہد کرنے کی بجائے اپنی جان لے لی. ان سب کو جب یہ جان لیتے ہیں نا, اس وقت اللہ کیا کہتا ہے, یعنی وہاں سے پکار آتی ہے. سنیں اللہ کا کلام کیا ہے, نبی بتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1363 1364 دونوں جگہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اللہ, جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے, اس وقت اللہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, بدرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ. اللہ اکبر, استغفر اللہ ونعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم سب کو سے محفوظ رکھے. جب اس بندے نے جان لی تھی نا, یہ الفاظ اس اللہ تعالیٰ نے کہے تھے, اور یہ اس کے اللہ کے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئے, اور رسول اللہ نے ہمیں یہ بتائے. حدیث قدسی ہے, جی ہاں, یہ قدسی حدیث کہلاتی ہے, جس میں نبی اللہ کو ڈائریکٹ کوٹ کرتا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں میرے پر جلدی کی, یعنی میرا جو کام تھا اس نے اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. putting yourself in God's shoes, astaghfirullah, in someone's shoes, not literal shoes میں کہہ رہا ہوں, putting yourself in God's place, that's a proper word, کہ اب خود کو اللہ کے مقام پہ رکھنے کی کوشش کی. کیا آپ اللہ ہیں, گندہ ترین شرک ہے یہ. سوچیں آپ کتنی خطرناک بات ہے. تو آپ نے کہا بس اب حرمت علیہ الجنہ, اس پہ میں نے جنت حرام کر دی, میں جنت حرام کرتا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یہ جی میں نے آپ کے سامنے 3 نمونے کے طور پر صرف حدیثیں پڑھی ہیں. اب کیا یہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے, کیا یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا, کلمہ گو ہے, اللہ کو رحم آ گیا تو انشاءاللہ یقین ہے یہ
ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا. اسی طرح جو مینٹل ہیلتھ کے کیسز ہیں جن کو اپنا آپ نہیں پتہ، جو بالکل بعض دفعہ بعض میڈیسن ایسی ہوتی ہیں، جی ہاں، بعض اینٹائی ڈپریسنٹس اور اینٹائی ایگزائٹی اور اینٹائی ڈپریشن اور اینٹائی اسٹریس، بہت ساری ایسی میڈیکیشنز ہیں، میڈیسنز ہیں جن کے ہم تو ان کے کمرشلز دیکھتے رہتے ہیں. یہ فارماکوپیا ہے اس وقت جو دنیا ہے نا، اس وقت میڈیسن کا بزنس چل رہا ہے ہر طرف. وہاں باقاعدہ ایڈ میں آتا ہے کہ دس میڈیسن کین کاز یو سوسائڈل تھاٹس، کین گیو یو دس، کین گیو یو دس، کین گیو یو دس. او مائی گاڈ، اتنے سائیڈ افیکٹس ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ سب کانٹیننٹ میں نہیں بتائے جاتے. وہاں تو بس ٹک ٹک لے لو گولی، فارمیسسٹ کا لے لو گولی. یہ بہت ساری گولیاں بھی سوسائڈل تھاٹس آپ میں لا سکتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. یہ دس از اے پاسبلٹی. تو ایسے لوگ تو اللہ کی طرف سے معافی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، 3 لوگوں پر اللہ نے قلم اٹھا لیا، 3 لوگوں پر قلم اٹھا لیا ہوا ہے، یعنی ان کو گناہ نہیں ہوگا. سویا ہوا بندہ ہے، انجانے میں وہ نمازیں مس ہو گئی ہیں، اس کا انٹینشن نہیں تھی کہ 5 منٹ پہلے فجر سے سو گیا، وہ نہیں، جو سو رہا ہے، جو مجنون ہے، پاگل ہے. اور تیسرا ہے یعنی جس کو کسی بات پر مجبور کیا جائے، رفع الاقلام، قلم اٹھ گئے ہیں. تو آپ کیسے اس کو بیچارے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے؟ آپ اور میں جج نہیں ہیں. میں نے آپ کو یہ حدیثیں سنا دی، جو سن رہا ہے نا، ان پہ کوشش کرے، کچھ ہو جائے، جان چلی جائے، اپنے ہاتھ سے اپنی جان نہ لینا. یہ نہ ظلم کرنا، یہ نہ ظلم کرنا، کیونکہ یہ اپنی جان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنی جان، یہ اپنی جان نہیں ہے. میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا حق ہے یہ جان لینا. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. اگر میں دینے اور لینے میں دونوں جگہ کوئی میں نے پاؤں رکھا تو یا فرعون اور نمرود بنوں گا، نعوذ باللہ، تو یا پھر اس سپاہی کی طرح بنوں گا جو نبی کا سپاہی ہوتے ہوئے بھی دوزخ میں چلا گیا. اور اللہ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا کہ بدرنی نفسی، اللہ بدرنی نفسی، کتنے زبردست الفاظ ہیں. بدرنی عبدی بنفسی، بدرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ. اعوذ باللہ ونعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ مخلد فی النار تو نہیں ہوں گے، آگے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر ان میں ایکسیپشن جو ہے نا، یہ مینٹل ہیلتھ میں نے جو آپ کو کیسز بتا دی ہیں، یہ ایکسیپشن ہے. باقی اور کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ عزت بچانے کے لیے اور فلاں کرنے کے لیے فلاں، واللہ عالم. میں نے آپ کو بتا دیا، باقی اللہ بہتر جانے. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور سنت رکھ دیا، اب آپ کی مرضی. اچھا، ایک مسئلہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے تحت بہت سارے لوگ خودکشی کرنے والے کے خودکش، چاہے وہ حملہ آور ہو، پتہ ہی آپ کو، دہشت گرد ہو، کوئی ہو، ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. کیا یہ درست ہے؟ اور ان کے پاس باقاعدہ دلیل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، 978 شاید ہے اس کا نمبر. صحیح مسلم کی 2-3 نمبرنگ چل رہی ہیں. بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پکی ہی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اس پر بڑے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے تو خودکشی کا والے کا جنازہ نہیں پڑھنا. لیکن لیکن حق بات کیا جی، جمہور امت جس میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین، پہلی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، اس کو ایسے ہی نہیں پھینک دیا تھا کسی قبرستان میں یا چیلوں کبوں کے آگے، نہیں، جنازہ پڑھا، دعائے مغفرت کی، اس کو ایز اے مسلمان ہی دفنایا. بندہ مسلمان ہی رہے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا جرم بہت بڑا ہے. اس کو فاجر کیوں کہا رسول اللہ نے؟ آپ نے پڑھ لیا نا، اس لیے کہ اللہ اس وقت بول اٹھے ہیں. اللہ اس وقت بولتے ہیں کہ یہ کیا کیا بندے، تم نے جلد بازی کی، میرا کام تو نے پکڑ لیا. تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو اللہ ہی بن بیٹھے؟ نعوذ باللہ. وہ سمجھ گئے نا معاملہ. سیویرٹی آف دا کرائم از بگ، لیکن اس سے وہ بندہ انسان ہی رہے گا، مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہے گا. اس کا کافر نہیں وہ ہوتا. کافر وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ کہہ دے کہ کسی اللہ کو نہیں مانتا. وہ بیچاری عائشہ جب مر رہی تھی، وہ تو اللہ کا نام لے لے کے جا رہی تھی کہ شاید اللہ مجھ پہ رحم کرے گا. تو اللہ غفور و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، عافیت کرنے والا ہے. اللہ اس پہ عافیت کرے گا. ہم جج نہ کریں، میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے. جرم بہت بڑا ہے، مگر جج وہ ہے اوپر، مالک الملک ذوالجلال والاکرام. اس پہ چھوڑ دیں. کوئی بھی جس طرح کا کیس جو ہے، اب جنازے پہ تو بڑی ججمنٹل مسئلہ ہے. میرے پاس یہاں کیس آیا ایسا، ڈبل مرڈر تھا، قتل النفس و قتل المرأہ.
اپنا قتل اور ایک خاتون کا قتل، ایک بچے کی ماں اس کا قتل، بیوی کا اور خود کا بھی قتل. جی ہاں، ڈبل کام کیا اس نے. لوگ میرے پاس ہے کہ آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے نعمان بھائی. الحمدللہ میں نے اس کا جنازہ پڑھایا. یہ 2012 کا واقعہ. اور جب جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد ایک استاد محترم کو فون کیا. میں نے کہا جی بڑا پریشر تھا، مگر میں نے جنازہ پڑھا، اور وہ جو حدیث ہے وہ حدیث بھی بتائی جاتی ہے کہ جی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا جنازہ. تو میں نے کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ ڈیٹرنس کے طور پر جنازہ نہیں پڑھ رہے تھے، تاکہ لوگوں میں اس سے نفرت آئے اس کام سے، کہ خودکشی کو مذاق نہ بن جائے. جیسے ہاری کیری ہوتی ہے جاپنیز کلچر میں، تو یہ کلچر کا حصہ ہے بہت بڑا، مطلب اس کو بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے ہاری کیری کو، تو ان کی جو خودکشی کا جو ہوتا ہے معاملہ. تو میں نے کہا جی ہمارے اسلاف نے کیا ہوا تھا، میں نے کر لیا، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. اتنا اس پہ قتل ہے، اور اس کو کوئی بندہ مسجد میں بھی کبھی نماز پڑھنے نہیں دیکھتا تھا وہ مسلمان، اس کے ماں باپ اس کے گواہ کے مسلمان ہیں. تو میرے استاد نے مجھے کہا بیٹا اگر آپ جنازہ نہ پڑھاتے نا اس کا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کہا تم مجرم ہوتے. بہت اچھا کیا اس کا جنازہ پڑھایا. اسی کے لیے تو دعا زیادہ ضروری تھی کرنی. میں کہا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ میں نے پریشر کو ریزسٹ کیا. سوچیں بزرگوں کا پریشر، شہر کے بزرگ کچھ تھے جنہوں نے مجھے پرائیویٹلی اپروچ کیا کہ یار اس کا جنازہ کیوں پڑھنا ہے تم نے، یہ تو قاتل آدمی ہو، مسجد بھی کبھی نہیں آیا. میں نے کہا تم مسجد نہیں آیا تو ہم اس کو کافر کہہ دیں؟ ہے تو کلمہ گوئی نا، گنہگار کلمہ گو، اس کا تو زیادہ پڑھنا چاہیے جنازہ، اس کے لیے تو زیادہ اللہ کے آگے منت کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو وہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، اس کا یہ فہم میں نے اکیلے نے نہیں لیا، میں اکیلا نہیں تھا، اسی لیے استاد مرحوم نے شاباشی دی. اس پر عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز اور امام اوزاعی یہ ایک طرف ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کرنا. لیکن دوسری طرف ابراہیم النخعی بہت بڑے ہمارے تابعین کے سرداروں میں سے ایک ہیں. قتادہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ ہیں ہمارے وہ اسلاف، اور بڑی تعداد میں اور بھی علماء اور صحابہ اس منہج پر ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا. بالکل وہ مقروض کے جنازے والا معاملہ، ہمیں جنازہ پڑھنا چاہیے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے کہ شہر کے کچھ لوگوں کو لازمی اس بندے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی جو خودکشی کرے، بندہ ہو یا بندی ہو. تو یہ ہے جی معاملہ، فقہی معاملہ تھا بڑا امپورٹنٹ، اور اس پر میرا اپنا لائف ایکسپیرینس ہے. اور میں آج بھی کہوں گا وہ جو بھائی تھا جس نے خودکشی کی اور اپنی بیوی کو قتل کیا، اللہ اس کے دونوں گناہوں کو معاف کرے، اور ظاہری بات ہے جو اس کی وجہ سے مصیبت پوری فیملی پر آئی انہوں بھی اللہ معاف کرے. اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. جو دیکھیں میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا، جنازہ اس کا پڑھایا، آپ کو پتا ہے بعد میں مجھے پتا چلا، اگین میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو جج نہ کریں، جو جہاں ہے اس کو رہنے دے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. الحمدللہ مجھے اور زیادہ تسلی ہوئی کہ آئی واز آن حق. کیسے پتا چلا کہ وہ لڑکا، وہ ہمارا بھائی دوائیاں بھی کھاتا تھا، ان میں سے کچھ دوائیاں ایسی تھی جس سے سوسائیڈل تھاٹس آتے تھے، اور اس نے سوسائیڈ اٹیمپٹس پہلے بھی کی ہوئی تھی شادی کے علاوہ بھی. اس کو بچپن سے کچھ امراض تھے، ذہنی امراض. ذہنی امراض پاکستان انڈیا میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی پاگل اور پاگل خانے میں ہوگا تو پھر ہی ذہنی مرض ہوگا. نہیں، بہت لوگ ہیں آپ کے دائیں بائیں جن کو کچھ ذہنی نٹ کیسز پھر رہے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو پتہ نہیں ہے بس. تو اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ تو بالکل ہی رحم والا معاملہ ہوگا اللہ کی طرف سے. وہ ذہنی مریض تھا بندہ، وہ نارمل تھا ہی نہیں بیچارہ، بچپن سے دوائیوں پر تھا. تو اللہ اس کی مغفرت بالکل کریں گے، مجھے پورا یقین ہے. میں اب بھی قبرستان جاتا ہوں، ہمارا ایک ہی قبرستان ہے یہاں پہ الحمدللہ، میں اس کی فینرل کمیٹی میں بھی ہوں الحمدللہ. کوئی یہاں فوت ہوتا ہے تو میں اس میں ہمیشہ شامل ہوتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مسلمان ہے، بس کسی بھی فرقے سے ہو، ہم نے اس کو دفنانا ہے. الحمدللہ یہ کام اللہ کا شکر ہے پریکٹیکل ہم الحمدللہ اتحاد امت کے اصولوں پر چل رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے دعا، مسلمان کا جنازہ، ہم بالکل ہر اختلاف سے بالا تر ہو کے، چاہے وہ فقہی ہو، سماجی ہو، کیسا بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو. کرمنلز، ایک اور کرمنل تھا جی، اس کا بھی ہم نے جنازہ ایسے کیا. کرمنل جی، وہ جیل سے باقاعدہ اس کی باڈی آئی تھی، وہ
بہت سیریس کیس تھا اس کا بھی، بلکہ ہم نے اس کے مسئلے پر پردہ بھی ڈالا، لوگوں کو بتایا نہیں کہ او یہ جی جو جیل سے آیا اس کا جنازہ پڑھو، استغفر اللہ، بالکل ہم نے ایسا نہیں کیا، بڑے خاموشی سے حکمت سے اس کو جناب ایک ہمارے مسلمان بھائی کے طور پر اس کو دفنایا، یہ اس کا حق ہے، میت ہے وہ، اب وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حوالے اس کو کریں، اللہ جانے۔ اور اس ایسے موقع پر بہت اچھی ایک دعا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے حسن المسلم میں اس دعا پر بات ختم کرتا ہوں، بہت پیاری دعا ہے کہ اللہم ان عبدا فلانا فلانا فی ذمتک، یہ بندہ تیرے ذمہ ہے، ادخلہ فی جوارک وفی رحمتک واعذہ من فتنة القبر وعذاب النار، اس کو اپنی رحمت اپنے قرب میں جگہ دے، اس کو قبر کے فتنوں سے بچا اور عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہم ان کان محسنا، اگر یہ نیک تھا فزدہ فی احسانہ، اس کے برکتیں بڑھا دے اس کے لیے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی نگاہ میں واقعی برا آدمی تھا، گنہگار تھا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اس پر درگزری کر دیجئے، آپ تو عفو درگزر کرنے میں آپ کا ثانی تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنی چھوٹی سی دعا ہی پڑھ دیں یار، آپ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی جگہ کھڑا کرتے ہیں کہ نہیں میں نہیں دعا مانگنی، آپ اور میں اللہ کی جگہ پہ نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، بندے بن کے ہی رہیں، کل کو ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمارے لیے بھی تو دعا مانگے گا نا، کون ہے ایسا جو کہہ سکتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا؟ کل بنی آدم خطا وخیر خطائین توابین، بنی آدم سب غلطیاں کریں گے، سب گناہ کریں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ انسان ہے، وہ رب نہیں ہے، مگر ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کریں گے، اور ایسی توبہ جس کو اللہ نے قرآن نے کہا توبۃ نصوح، جس میں دوبارہ نہ پھر بندہ اس طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ توبہ نصیب فرمائے، حسن الخاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک کا وہ اعلان یاد رکھیے جو آپ نے کہا، اذان کی طرح اعلان کر دو کہ مومن ہی جنت میں جانا ہے، لا يدخل الجنت الا مومن، مومن نے جنت میں جانا ہے، مومن نے جنت میں جانا ہے، تقی نے جنت میں جانا ہے، اعدت الجنت اعدت للمتقین، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ کبھی بھی پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت مسلمانوں کے لیے گارنٹی رکھی ہوئی، نہیں، مومن متقی بننا پڑے گا اس میں جانے کے لیے، اور جو نہیں بنے گا اس کی وہاں پہلے طہارت ہوگی، پاک کیا جائے گا، جب وہ تقی بن جائے گا پھر شاید وہ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس آگ کے ایک ذرے سے بھی بچائے، اس کے قریب بھی پھڑکنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں کوسوں دور رکھے اور اپنی رحمت کے قریب کر لے، اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے، اور ہماری زبانوں پر مرتے وقت کلمہ شہادت ہو، اور وہ پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔